اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ سورہ نمبر 1 اور اس کی آیت نمبر 1۔ بسم اللہ، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے۔ الرحمن، جو رحمان ہے، الرحیم، اور رحیم ہے۔ اس کا معنی یہی ہوا، بسم اللہ مطلب شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ الرحمن، جو رحمان ہے، الرحیم، اور رحیم ہے۔ معنی کو سمجھیے، جو پڑھا جاتا ہے اس کے معنی کو بھی سمجھا جاتا ہے۔ قرآن نماز میں ہر بار ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز میں اس کو پڑھتے ہیں، تو اس کا معنی سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ہی رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے، سارے جہان کا رب ہے۔ الرحمن، جو رحمان ہے، مطلب بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ الرحیم، اور رحیم ہے، رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، اور روز جزا کا مالک ہے۔ جس دن حساب کتاب ہوگا پوری انسانیت کا، اس دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہی، اس میں ہی کا استعمال ہے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ہی کا مطلب ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، یا ایسا کام جو عبادت ہے، یا ایسی بولی جو عبادت ہے، یا ایسی سوچ جو عبادت ہے، یا باڈی لینگویج ایسا جو عبادت ہے۔ جو باڈی لینگویج ہمارا، جو شاریرک جو ایٹیچیوڈ ہمارا رہتا ہے نماز کے اندر، اس طرح کا ایٹیچیوڈ کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اللہ ہی کے پاس اس طرح کا ایٹیچیوڈ رہے گا۔ جو نماز میں جس طرح کے حرکات ہم کرتے ہیں، اس طرح کا جو ہے باڈی پوزیشن، وہ کسی اور کے سامنے میں نہیں رہنا چاہیے۔ وہ عبادت ہے۔ تو عبادت جتنا بھی ہے، جس طرح، چاہے جسم کا بدنی عبادت ہو، یا زبانی عبادت ہو، یا ہمارے سوچ کی بھی عبادت ہوتی ہے۔ اگر ہم نے کسی نیکی کو سوچ کر کے رکھا ہے، کسی بات کو قرآن اور صحیح حدیث کے موافق ہم نے سوچا، اس طرح کا موافق عقیدہ بنایا، تو وہ سوچ ہماری عبادت ہے۔ اور قرآن اور صحیح حدیث کے اگر خلاف میں اگر ہماری سوچ ہے، قرآن اور صحیح حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے، ہم نے جس چیز کو جو سوچا ہے وہ قرآن اور صحیح حدیث کے موافق نہیں ہے، مطابق نہیں ہے، تو وہ سمجھیے وہ ہماری سوچ بھی غلط ہے اور وہ عبادت کے خلاف ہے۔ تو ہر طرح کی عبادت، چاہے بدنی عبادت ہو، جسمانی عبادت ہو، یا کوئی بھی عبادت ہو، وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو مدد کون سا مانگتے ہیں؟ ایسی مدد جس کا اختیار اللہ نے انسانوں کو دے رکھا ہے، تو وہ مدد، اور انسان کی موجودگی میں جو انسان ہمارے پاس موجود ہے اور اللہ نے اس کو اختیار دے رکھا ہے، تو وہ مدد ہم انسان سے مانگ سکتے ہیں۔ جیسے ہم کسی سے 10 روپیہ ادھار مانگے، اس کے پاس دینے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے، تو اللہ نے اسباب سے جوڑ رکھا ہے، تو ہم ایک دوسرے سے اسباب کے معاملے میں ہم مانگ سکتے ہیں، اور جو موجود ہے اس کو اس چیز کے مانگنے کے لیے پکار سکتے ہیں، بلا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، تو وہ شرک نہیں ہے۔ اکثر غلط فہمیاں یہی ہوتی ہے۔ تو ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ والی مدد نہیں، اس کے لیے تو اللہ نے ایک دوسرے سے جوڑ رکھا ہے۔ وہ مدد جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے، اور وہ پکار جو غائبانہ ہے، جو اللہ جو موجود نہیں ہے اس کو ہم پکار رہے ہیں، تو وہ پکار جو ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہوگا، ہے نا۔ تو ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو کون سی مدد؟ جیسے بیٹا دے دو، یا اللہ بیٹی دے دو، یا اللہ اولاد دے دو، تو یہ ہم کس سے مانگ سکتے ہیں؟
اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں. یہی کے بارے میں کہا ایاک نستعین، کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہے نا. اب کہیں پر ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہو گیا تو ہم کس سے مدد مانگیں گے؟ اللہ ہی سے، ہے نا. اس کے علاوہ کسی پیر، فقیر، پیغمبر، فرشتے، کتنا بڑا سے بڑا پیغمبر ہو، ہم اس سے مدد نہیں مانگ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایاک نستعین، اللہ نے کہہ دیا کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو مدد صرف اللہ ہی سے. ہاں، لیکن کون سی مدد؟ جس کا اللہ نے کسی کو اختیار دے رکھا ہے، انسانوں کو اختیار دے رکھا ہے کہ وہ کچھ اس کے پاس اللہ نے دے رکھا ہے، اس سے مانگا جا سکتا ہے، وہ موجود ہے، اس کو پکارا جا سکتا ہے نا. وہ ما تحت الاسباب کے اندر آتا ہے، لیکن اللہ کو پکارنا ما فوق الاسباب کے تحت آتا ہے، کہ جس کی فوقیت انسان نہیں رکھتا، یا کوئی پیغمبر، کوئی جو ہے رسول، کوئی نبی، کوئی بڑا سے بڑا بزرگ. نبی سے بڑا بزرگ تو اور کوئی نہیں ہوگا، تو اس سے ہم وہ مدد نہیں مانگ سکتے جس کی فوقیت اللہ رکھتا ہے. تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ تو مجھے سیدھا راستے پر چلائیو. صراط المستقیم کہتے ہیں سیدھا راستہ کو. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ تو مجھے ہدایت کے راستے پر چلائیو. صراط الذین انعمت علیہم، ایسے راستے پر چلائیو جس پر چل کر پہلے کے نیک لوگ تیرا انعام پا کر چلے گئے. یہ ہے اس کا مطلب. صراط الذین انعمت علیہم، ایسے راستے پر چلائیو جس پر چل کر پہلے کے نیک لوگ تیرا انعام پا کر چلے گئے. یہ ہے اس کا میننگ سمجھیے. ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا، میننگ سمجھیے. غیر المغضوب، اور مغضوب نہ بنائیو، مغضوب بننے سے بچائیو. مغضوب کس کو کہتے ہیں؟ پڑھا لکھا ہے، قرآن بھی جانتا ہے، حدیث بھی جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی گمراہ ہے، غفلت کی زندگی میں چلا گیا، تو اس کو مغضوب کہتے ہیں. اللہ سے دعا کیا جائے، اللہ نے دعا سکھایا غیر المغضوب، ہے اللہ مغضوب ہونے سے بچائیو. ایسا نہ ہو کہ پڑھ لکھ کر ہم گمراہی کے راستے پہ چلے جائیں. علیہم ولا الضالین، اور ضالین اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ایسا نہ ہو کہ میں جہالت میں گمراہ ہو جاؤں، اس سے بھی بچائیو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.